السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج باب الایمان بالقدر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 83 ہے، جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان العبد لا يعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ويعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، متفق علیہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ انصاری صحابی ہیں۔ پہلے آپ کا نام حزن تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ نام بدل کر کے آپ کا نام سہل رکھ دیا۔ حزن کے وزن وہیں پر سہل۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے، اور آپ خود بھی صحابی ہیں، والد ماجد بھی آپ کے صحابی تھے، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ 91 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں وفات ہونے والے صحابی میں سب سے آخری صحابی اگر کوئی ہے تو وہ سہل بن سعد ہے۔ آپ نے کئی احادیث کی روایت بھی کی ہے، جن میں سے تعداد کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ 188 احادیث کی آپ نے روایت کی ہے۔ ان میں سے 28 حدیثیں ایسی ہیں جس پر شیخین متفق ہیں، اور 11 حدیث میں امام بخاری منفرد ہیں۔ تابعین کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جہنمیوں والا کام کرتا رہتا ہے وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ ان العبد، بندہ، لَيَعْمَلُ عمل اہل النار، جہنمیوں والا کام کرتا ہے، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، وَيَعْمَلُ عمل اہل الجنہ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جنتیوں والا کام کرتے ہیں حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں سب کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ کون جنتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے، لیکن اس کے مقدر میں جہنمی ہونا لکھ دیا ہوتا ہے، تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی زندگی شراب نوشی، حرام کاری اور غلط رویوں میں گزرتی ہے، لیکن آخری عمر میں اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور خالص، صحیح اور سچا مومن بن کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور وہ جنت الفردوس کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے۔ پوری زندگی اگر عبادت کی لیکن ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو وہ ساری عبادتیں حقارت ہو جاتی ہیں، رائے گاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حسن خاتمہ پر موت کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو کہا گیا ہے کہ بندہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جنتی والا کام کرتے ہیں حالانکہ وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ انسان طاعت و بندگی پر ہمیشگی برتے، اور
مداومت کے ساتھ، دوام کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاعت و بندگی کرتا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے اوقات کو گناہ سے، معاصی سے، خطا سے بچانے اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اس بات کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر کا آخری لمحہ ایمان پر نہ گزرے اور وہ بدکاریوں میں مبتلا ہو کر کے، بے ایمان ہو کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے اس بات کا خوف انسان اپنے دل میں پیدا رکھے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان خواہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو تو اسے اپنی عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر سے گویا کہ زجر و توبیخ کے طور پر تکبر سے بچانے کے لیے یہ حدیث پاک پیش کی گئی ہے۔ انسان اپنی عبادتوں کو اپنی عبادتوں پر تکبر اور غرور، گھمنڈ نہ کرے۔ ایسے ہی اعمال صالحہ کی وجہ سے خوشی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو جنتی ہیں ہی، اس طرح کے خوش ہونے سے بھی گویا کہ روکا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نیکیاں کرے تو جنت کا حقدار بھی ہو جائے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہو۔ اس لیے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام آخر میں کیا ہوگا۔ تو گویا کہ ایک پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خوف اور طاعت دونوں کے بیچ گزارے، نہیں خوف اس طرح غالب ہو کہ عبادتیں کر رہے ہیں، نہ جانے اس عبادت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، صرف خوف ہی خوف ہو جائے، اس سے بھی بندے کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اور اگر امید ہی پال لیں کہ ہم تو نیک اعمال کر ہی رہے ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انسان دونوں کے بیچ میں رہے، عبادت بھی کریں تو خوف بھی رکھے، نہ جانے ہماری یہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا یہ عبادتیں دخول جنت کا سبب بنیں گی یا نہیں بنیں گی۔ تو خوف اور امید دونوں کے درمیان انسان اپنی زندگی گزارے، یہی ایمان ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے بارے میں جنتی ہونے کی شہادت دیں۔ اس بات کو ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی لکھا ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ یہ کہے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے۔ جنتی یا جہنمی کہنے کا فیصلہ یہ کسی انسان کے حق میں نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ کسی صحابی کی وصال پر دوسرے صحابی نے کہا یہ تو جنتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جنتی ہے؟ اس لیے کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی شہادت دینا کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اس ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ ہمارا کام بس تسلیم و رضا ہے، ہمارا کام بس اعتراف کر لینا ہے، تقدیر پر راضی ہو جانا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا اس پر ہم راضی برضا ہیں۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوا کرتا ہے۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 84، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازة صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لهذا عصفور من اصافر الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال او غیر ذلك یا عائشہ ان اللہ خلق للجنة اہلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم وخلق للنار اہلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک انصار کے ایک بچے کے جنازے کی طرف بلایا گیا، یعنی دعوت دی گئی کہ آپ نماز پڑھا دیں، نماز جنازہ۔ دعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، الی جنازۃ صبی من الانصار، ایک انصاری بچے کے جنازے کی نماز کی دعوت دی گئی۔ یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باکرہ ہونے کی حالت میں نکاح فرمایا، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی خاتون آپ کے نکاح میں آئی وہ یا تو مطلقہ تھیں
یا پھر بیوہ تھیں۔ باقرہ اور لڑکی اگر کسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے تو وہ صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر بن عویمر ہے۔ نبوت کے 10ویں سال یعنی شوال کے مہینہ میں اور ہجرت سے 3 سال قبل حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آپ آئیں، اور 7 برس کی عمر میں ہجرت سے تقریباً 18 ماہ بعد شوال کے مہینہ میں 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ 9 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، صرف 9 سال تک۔ اس کے بعد حضور کی وفات ہو گئی۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے سینہ مبارکہ پر رحلت فرمائے جس وقت آپ کی وفات ہوئی، تو اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ پر ایک وقت آیا کہ جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی برات کے لیے 19 آیتیں اتاری۔ 1210 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے خود روایت کی ہیں۔ آپ کا انتقال 57 ہجری میں 53 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ تو یہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کی نماز پڑھانے کی دعوت دی گئی۔ فقلت، تو میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ طوبیٰ لہذا، اس بچے کے لیے تو خوشخبری ہے۔ کیا مطلب؟ طوبیٰ یہ فعلہ کے وزن پہ ہے، یعنی اس بچے کے لیے تو خیر ہو، مبارک ہو، یہ نوخیزی کی عمر میں، بچپنے کی عمر میں یہ اس دنیا سے چلا گیا تو گویا اس کے لیے جنتی ہے۔ عصفور من عصافر الجنہ، یہ تو جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ جنت کی چڑیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ واقعتاً جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ بچہ جنتی ہے، یہ بچہ جنتی ہے۔ اور چھوٹا چونکہ بچہ تھا، اس چھوٹا ہونے کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ نے عصفور کا لفظ استعمال فرمایا کہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ اب کیوں انہوں نے کہا تو اس کی وضاحت خود کر رہی ہیں۔ لم یعمل السوء ولم یدرکہ، اس نے نہ کوئی برائی کی اور نہ ہی برائی کا زمانہ پایا، نہ اتنی عمر پائی کہ وہ برائی کر سکے، تو گویا کہ یہ جنتی ہے۔ فقال، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، او غیر ذالک یا عائشہ، عائشہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جنتی ہی ہو، یہ بھی مراد ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر او غیر ذالک میں جو او ہے یہ واو کے فتحہ اور سکون دونوں طرف پڑھا گیا ہے۔ اگر واو پر فتحہ پڑھیں گے یعنی آغا، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کیا واقع میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو تو کہہ رہی ہے کہ یہ جنتی ہے، یعنی واقع میں وہ ثابت ہے جو تیرے اس بیان و خیال کے خلاف ہے، یعنی وہ بہشتی نہیں ہے۔ اور واو کے ساکن ہونے کی صورت میں تب معنی یہ ہوگا کہ واقع میں وہ وہی ہے جو تو کہتی ہے، یا وہ نہیں ہے جو تو کہہ رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بمعنی بل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ واقع میں وہ نہیں ہے جو تو کہہ رہی ہے، بلکہ اس کے خلاف اور الٹا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جزم و یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بچہ جنتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، ان اللہ خلق للجنت اہلا، کہ اللہ رب العزت نے کچھ جنتی بنائے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم،
انہیں اس وقت جنت کے لیے کر دیا جب وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، جب اپنے آبا و اجداد کی پشتوں میں تھے، اسی وقت ان کے لیے انہیں جنت کے لیے کر دیا۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، اور اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اور انہیں جہنم کے لیے اسی وقت کر دیا جب وہ اپنے آبا و اجداد کے پشتوں میں تھے۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ اب ذرا اس حدیث کا ذرا ظاہر دیکھیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا جنتی یا جہنمی ہونا اچھے یا برے اعمال کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ایسا محض اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضا سے ہوگا۔ انسان نے جو کچھ جنت کے اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان جنت کے لیے پیدا کیے، وہ نیک عمل کریں یا نہ کریں انہیں جنت ملے گی ہی، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ برے کام کریں یا نہ کریں۔ لہٰذا یہ بچہ اگر دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے تو دوزخ میں ہی جائے گا، چاہے اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ تو اے عائشہ، تو یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتی کہ یہ بہشتی ہے؟ یہ مفہوم ہے جو حدیث کے ظاہر ہے، مگر جو کچھ کتاب و سنت کی نص سے بداہتاً ثابت ہے اور جس پر اہل دین کا اجماع ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اور کفار کے بچوں کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اقوال بیان کیے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ کفار کے بچے دوزخ میں جائیں گے، دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف کیا جائے اور کوئی فیصلہ صادر نہ کیا جائے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کفار کے بچے بھی جنتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں صحیح تر جو قول ہے وہ تیسرا قول ہے، یعنی یہ کہ کفار کے بچے بھی جنتی ہیں، کیونکہ دین سے بداہتاً یہ بات ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو بھی بے گناہ عذاب نہیں دے گا۔ جب کسی بھی بے گناہ کو عذاب نہ دینے کی صراحت ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچے چاہے مسلمان کے ہوں چاہے کفار کے ہوں، جب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر اسے عذاب کیوں دیا جائے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کی بات پسند نہ کرنا یہ اس بنا پر تھا کہ اس میں ایک غیب کی بات کے متعلق فیصلہ اور اس کے ماں باپ کے جنتی ہونے کے یقین کا دعویٰ پایا جاتا تھا کہ بچہ مومن ہونے میں اپنے والدین کی تابع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں رکھیں کہ اس بارے میں صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہاں گفتگو اور بیان مشرکین کے بچوں کے جنتی ہونے کی وحی سے پہلے کا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وحی نازل ہوئی کہ سارے بچے جنت میں جائیں گے اور جن کے ماں باپ مسلمان ہوں گے انہیں بھی اپنے ساتھ بہشت میں لے جائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں ایسا آ چکا ہے۔ یہ حدیث نمبر 84 تھی جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں حدیث نمبر 85 پہ۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا ایک ٹھکانہ جہنم میں لکھ دیا گیا ہے اور ایک ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ حضرت علی کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں صاحب مرقات المفاتیح علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے ان کی وضاحت کی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو تراب ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہونے کے ساتھ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ آپ ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے۔ آپ کے فضائل یوں تو بہت بے شمار ہیں،
آپ 18 ذی الحجہ کو 35 ہجری جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی تھی اسی دن آپ خلیفہ ہوئے اور 4 سال 9 مہینے تک اپنے خلافت کے امور کو انجام دیا۔ 63 سال کی عمر پا کر کے آپ 17 رمضان 40 ہجری کو جمعہ کے دن کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیے گئے۔ شہید کرنے والے شخص کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جو بتایا جاتا ہے کہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اور اسی کے کہنے پر اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے تیسرے دن بعد آپ نے وفات پائی، اور امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو غسل دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے قبرستان نجف کے اندر دفن کیے گئے۔ یہ بھی جو ہے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے روضہ مبارکوں کو چھپا دیا گیا۔ وجہ اس کی آپسی چپقلش تھی اموی سلطنت سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی 9 بیویاں ہوئیں، جن 9 بیویوں کا تذکرہ صاحب میرۃ المناجیح نے بھی کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس کا ایک ٹھکانہ جہنم میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا گیا۔ یعنی لوح محفوظ کے اندر ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں ہر شخص کے متعلق، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، دوزخی ہوگا یا جہنمی ہوگا، جنتی ہوگا تو کس درجے کا جنتی ہوگا، دوزخی ہوگا تو کس طبقے کا دوزخی ہوگا، یہ ساری چیزیں فیصلہ الہی میں لکھی جا چکی ہیں۔ قالوا، صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم تو کیا ہم اپنی نوشتہ پر، اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر ہی بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ ایسی بات ہے کہ جب ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کے بارے میں لکھ دیا گیا پہلے ہی سے، تو پھر ہم نیک عمل کیوں کریں؟ ہم نوشتہ پر ہی، اپنی تقدیر پر ہی بھروسہ کر لیں کہ جو ہونا ہوگا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا۔ قال، تو اس سوال کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ اعملوا، عمل کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو۔ فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اس لیے کہ ہر وہ شخص اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر جنتی ہے تو اس کے لیے جنتی ہونے کے جو کام ہیں، جنتی بنانے کے جو کام ہیں، وہ کام کرنا ان کے لیے آسان کر دیا گیا، اس کام کے کرنے کی اسے توفیق دے دی گئی۔ اما من کان من اہل السعادہ، رہا وہ شخص جو نیک بختوں میں سے ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو اس کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان کر دیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو بدبختوں میں سے ہیں، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، تو بدی کا کام کرنا اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ یعنی جو جیسا ہے اس کے لیے وہ کام کرنا آسان کر دیا گیا۔ اگر جنتی ہے تو جنتی کے لیے جنتیوں والا کام، بدبخت ہے، جہنمی ہے تو جہنمی کے لیے جہنمی والا کام کرنا اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ لیکن اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم اپنے تقدیر پر یقین کر لیں، جو جیسا ہوگا ویسا ہونا ہی ہے، تو عمل سے ہم بے نیاز ہو جائیں۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، نوشتہ تقدیر جو ہوتا ہے نا، تقدیر کا لکھا ہوا، یہ عمل کو ترک کرنے، عمل کو چھوڑنے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حق ربوبیت کے تحت اور بندوں کی عبودیت کی بنا پر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی کام سے رکنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ لہٰذا امر و نہی کے مطابق عمل بجا لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل کو سعادت و شقاوت کی علامت بھی بنایا ہے، یہ بھی قضاء و قدر میں داخل ہے۔ اگر ہم عمل نیکیوں والا کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے جنتی ہونے کی پہچان ہے، اگر ہم شقاوت والا کام کر رہے ہیں تو ہمارے
جہنمی ہونے کی پہچان ہے۔ تو ہر شخص کے لیے جو عمل مقدر کیا ہے وہ اسے کرے گا، اور جس کے لیے یہ مقدر کیا ہے کہ فلاں کام نہ کرے گا تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ثواب و عتاب اللہ رب العزت کا تصرف ہے، وہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کا بالکل مجاز ہے، جس طرح وہ چاہے تصرف کرے۔ ہمیں اپنی زبان سے اس کے حق میں کچھ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر۔ ہمیں جو کام کرنے کو کہا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ ہمیں اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کے اوامر پر حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اعمال دخول جنت کا سبب ہوتے ہیں ظاہری طور پر، تو ہمیں ظاہری طور پر اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ایک امید لگائے رکھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے انسان اپنا ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان رکھے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ شخص جس نے عطا کیا، نوازا، سخاوت کی، واتقى اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور نیک باتوں کی تصدیق، اچھی باتوں کی تصدیق کی۔ الآیہ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حدیث نمبر 84، 85 اور 83، 84، 85 ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو گفتگو ہوگی وہ 86 پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔